بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ سلیل۔ امید ہے آپ دوست جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اسرائیل اور عرب ممالک ایران کی موجودہ رجیم کو ہر حال میں چینج کرنے کے درپے ہیں، اس جنگ کی پوری قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں، تاہم ایران کی موجودہ رجیم کو برداشت نہیں کر رہے۔ اس حوالے سے ناظرین بات کریں گے۔ متحدہ عرب امارات نے بغاوت کر دی ہے اور سعودی عرب کو بہت بڑا دھچکا دیا ہے۔ پوری دنیا کے لیے بڑی خبر ہے، اس حوالے سے ناظرین بات کریں گے۔ ساتھ ہی پاکستان نے ناظرین فتح 2 جو نام ہی کافی ہے، بھارت خوب جانتا ہے، S-400 کا کلر جو ہے، پاکستان نے فتح 2 میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو تفصیل دیں گے۔ ایران کو مسلسل اسلحے کی سپلائی جاری ہے، اس حوالے سے ناظرین آپ کو تفصیل دیں گے۔ ڈیٹیل میں بات کرنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ دوستوں کے تعاون سے ہمارے اس چینل کو دوست پسند کر رہے ہیں اور لائک کر رہے ہیں۔ ناظرین، اوپیک جو دنیا میں تیل پیدا کرنے والے ممالک ہیں، ان کی ایک تنظیم ہے، اس سے متحدہ عرب امارات نے اپنے آپ کو نکال دیا ہے، کیونکہ متحدہ عرب امارات زیادہ تر تیل کی پیداوار اس کی زیادہ ہے اور فروخت کی ایک لمٹ ہوتی ہے، کوٹا ہوتا ہے۔ اوپیک میں 12 ممالک اس میں ہیں، ابھی 11 رہ گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کا یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، کیونکہ ان کی جو اپنی کیپیسٹی ہے تیل پیدا کرنے کی وہ بہت زیادہ ہے۔ وہ 40 سے 50 لاکھ بیرل روزانہ پیدا کرتے ہیں اور ان کو 30 لاکھ بیرل جو ہے وہ مارکیٹ میں فروخت کرتے ہیں، یہ اوپیک میں رہتے ہوئے۔ اب ان کی پیداوار زیادہ ہے، حالات بھی آپ نے جنگ میں دیکھیں کہ خلیجی ممالک کے حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب کا ان تیل پہ کنٹرول تھا، اب تیل کی پرائس جو ہے وہ اپ ڈاؤن بھی ہوگی اور سعودی عرب کے پاس وہ کنٹرول بھی نہیں رہے گا۔ قطر ناظرین اس سے پہلے نکل چکا ہے، 2019 میں انہوں نے LNG کا بہانہ بنایا تھا، اس بہانے پہ نکلے تھے، حالانکہ ان کی بھی یہی منشا اور یہی منطق تھی جو متحدہ عرب امارات نے آج اپنائی ہے۔ یہ ناظرین عرب ممالک کے لیے اور پوری دنیا کے لیے تیل کے حوالے سے بہت بڑی خبر ہے۔ متحدہ عرب امارات کا نکلنا، اب مارکیٹ میں تیل کی پرائس اوپر نیچے ہوتی رہے گی اور پسماندہ اور غریب اور ممالک جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کو بھی بڑا اثر پڑے گا، اسپیشلی پاکستان اور بھارت۔ اب متحدہ عرب امارات زیادہ تیل پیدا کرے گا اور زیادہ تیل مارکیٹ میں پھینکے گا، چین کو، بھارت کو اوپنلی تیل دے سکے گا اپنی ضروریات کے مطابق، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ ایک تو ان کے اپنے جو اختلافات تھوڑے بہت ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں۔ انگولا ایک ملک ہے جو 2024 میں وہ بھی اس سے نکل گیا ہے۔ تو تیل پیدا کرنے والے ممالک جو ہیں وہ آزادی چاہتے ہیں، کوٹا سسٹم سے چھٹکارا چاہ رہے ہیں۔ سعودی عرب اس میں ایک لیڈنگ رول پلے کر رہا تھا، ان کے لیے بہرحال یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے جو اس ٹائم پہ متحدہ عرب امارات نے ایک ایسے وقت میں وہ یہاں سے کوئٹ کر گیا ہے اس اوپیک سے۔ اور تیل کی آپ دیکھیں گے کہ قیمتیں جو ہیں وہ مختلف ہوں گی اور اب پرائس کی وار جو ہے وہ مارکیٹ میں چلتی رہے گی، پھر اس پہ کنٹرول نہیں رہے گا۔ ساتھ ہی ناظرین جو عرب ممالک ہیں اور اسرائیل تو آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ بے تاب بیٹھا ہے، انہوں نے تو 40 سال میں یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ان کے ہاتھ لگا ہوا تھا کہ ان کو جنگ میں گھسیٹا گیا، جو پورا امریکہ اس ٹائم پہ کہہ رہا ہے اور ان کے سینیٹرز یہی کہہ رہے ہیں کہ اوباما، بش، جو بائیڈن، کلنٹن، ان سب کے ساتھ اسرائیل نے بڑی کوشش کی تھی کہ ان کو جنگوں میں گھسیٹا جائے ایران کے خلاف، مگر یہ واحد صدر ہے ٹرمپ کو وہ گھسیٹ کے لے کے آئے۔ وہ تو چاہتے یہی ہیں کہ ایران جو ایک آنکھوں میں آنکھیں دیکھ رہا ہے اور ایک چودھری کی حیثیت مڈل ایسٹ میں رکھ رہا ہے، حالانکہ مڈل ایسٹ میں ان کا کم حصہ آ رہا ہے، مگر پھر بھی چودھری جو ہے وہ ایران دکھائی دے رہا ہے۔ عرب ممالک بھی اس چودھری کو برداشت نہیں کرتے، اور کل آپ نے انور قرقاش کا بیان جو UAE کے صدر کے مشیر ہیں، ان کا بیان سامنے آیا تھا کہ ابھی تو ایٹمی پروگرام ایران کے ہاتھ میں نہیں ہے اور سپر پاور جیسی اپنے آپ کو شو کر رہا ہے اور دنیا پہ حملے کر رہا ہے، اب سے وہ ان کے ہاتھ ہے بھی نہیں، پھر بھی وہ دنیا میں سپر پاور گھومتا پھر رہا ہے۔ تو مڈل ایسٹ میں تو یہ چودراہٹ جو ہے اسرائیل کی اور ایران کی، ایران کو صرف ایک ہی چودھری لگ رہا ہے اسرائیل کو کہ وہ ایران ہے، وہ میرے سامنے سے ہٹ جائے، تو باقی میرے مقابلے کا کوئی چودھری ہے نہیں۔ مسلم ممالک میں زیادہ ان کے تعلقات ہیں، متحدہ عرب امارات اور بحرین سے ان کے انتہائی کلیدی تعلقات ہیں، قریبی۔ بحرین کے ساتھ 2022 میں ان کا دفاعی معاہدہ بھی ہوا ہے، متحدہ عرب امارات کے ساتھ بھی ان کے کافی گہرے تعلقات ہیں۔
تو جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہا ہے وہ ایران ہے، اور ایران کو وہ برداشت نہیں کرتے۔ مختلف خبریں مختلف ذرائع ابلاغ سے بین الاقوامی خبریں یہ بھی آئی ہیں کہ عرب ممالک جو ہیں وہ ٹرمپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ جنگ نہ روکیں اور موجودہ رجیم جو ہے اس پہ حملے کریں۔ سعودی عرب کے حوالے سے بھی خبریں آئی کہ یہی ٹائم ہے، اس کو موقع نہ دیں۔ آپ بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے حملہ کر دینا ہے، آج کر دینا ہے، کل کر دینا ہے، آپ اس کو مزید شیر بنا رہے ہو، آپ اس پہ حملہ کر دیں۔ اب یہ حملہ ہو گیا ہے تو ٹرمپ کے کان میں یہی بتایا جاتا ہے کہ یہی ٹائم ہے ان کو کچل لیں۔ اور ٹرمپ نے بھی اعلان کیا تھا، اور ان کے وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے، کہ اس جنگ کا پیسہ جو ہے وہ مڈل ایسٹ برداشت کرے گا۔ تو ایسے ممالک ہیں عرب ممالک کہ اب بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو یہی کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ میں جتنے پیسے لگے ہیں وہ ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر موجودہ رجیم کو چینج کرنا ہوگا، اور موجودہ رجیم جو حملے ایران پہ کیے گئے اس سے وہ مزید مضبوط ہو گیا ہے، اور ایران کو لگتا ہے کہ امریکہ ایک کمزور پوزیشن پہ ہے، لہذا شروع سے ہی وہ اپنی شرائط پاکستان کو دے رہا ہے اور اپنی شرائط پہ یہ پورا گیم کھیل رہا ہے۔ امریکی صدر نے آج ابھی جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں انہوں نے ٹویٹ کی ہے کہ ایران جو ہے وہ منت سماجت کر رہا ہے اور وہ مکمل طور پہ تباہ ہو رہا ہے، اور وہ منت کر رہا ہے کہ ہم جو ہیں ابنائے ہرمز کو جو ہے وہ کھول رہے ہیں اور ہماری حیثیت جو ہے وہ بڑی خراب ہو گئی۔ ایران نے ابھی اطلاع کیا ہے کہ وہ تباہی کی حالت میں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم جلد از جلد ابنائے ہرمز کھول لیں۔ ایران اپنی قیادت کی صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، میرا ماننا ہے کہ وہ کر لیں گے۔ ٹرمپ ایسے بیانات وہ دے رہے ہیں، اور جس طرح ہم پہلے کہہ چکے ہیں ناظرین کہ ایران والے جو ہیں ان کا ایک انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی ایسی بنائی ہوئی ہے اپنی قوم کے لیے اور پوری دنیا کے لیے۔ وہ ہار ان کی مٹی میں نہیں ہے کہ وہ یہ ہار تسلیم کر رہے ہیں، اور یہ تو جیتی ہوئی جنگ ہے۔ ان کو اندازہ ہے کہ سپر پاور نے 39 دن 40 دن 7 ہفتوں کی اس جنگ میں جو ان پہ حملے کیے اس میں امریکہ کو وہ اہداف نہیں ملے جو وہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے، اسرائیل کو وہ اہداف نہیں ملے جو وہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میسو بمباری کی گئی، تباہی کی گئی، 3000 کے قریب لگ بھگ افراد کو شہید کیا گیا، بیچ میں ہزاروں کو زخمی کیا گیا، 300 ارب ڈالر تک ان کا نقصان جو ہے انفراسٹرکچر وغیرہ، سویلین آبادی، ان کی افواج کو، ان کی قیادت کو سامنے سے ہٹایا گیا، ان کی اسیسینیشن کی گئی، مگر وہ اہداف جو امریکہ حاصل کرنا چاہتا تھا وہ اب بھی حاصل نہیں کر پا رہا۔ حالانکہ جنگ سے پہلے آیت اللہ خامنائی شہید نے اوپنلی فتویٰ دیا تھا کہ وہ دینے کو تیار ہے، وہ نہیں کرے گا، ایٹم بم نہیں بنائے گا۔ 2015 میں وہ ایٹم بم بنا سکتے تھے، ان کے پاس ہزاروں کلو گرام یورینیم موجود تھا، اس ٹائم انہوں نے نہیں بنایا۔ اس بار آپ نے ان کو اتنا تنگ کر دیا کہ اب وہ اس پتے پہ بھی کھیل رہے ہیں جس پہ اس جنگ سے پہلے وہ تیار تھے کہ ہم مذاکرات میں آپ کی یہ 15 شرائط ماننے کو تیار ہیں۔ عمان میں وہ مان گئے تھے، مگر امریکہ میں صدر ٹرمپ کے داماد کشنر اور وٹکوف، وہ چونکہ زیادہ تر نتن یاہو جو اسرائیلی وزیر اعظم ہیں ان کے قریب ہیں، انہوں نے اس جنگ پہ ان کو جو ہے وہ ٹرمپ کو اس جنگ پہ لے کے آئے کہ وہ مطالبات وغیرہ نہیں مان رہے، حالانکہ ایران مکمل طور پہ مان رہا تھا۔ اور ایک لنڈسے گراہم جو ٹرمپ کا بڑا قریبی ہے، یہ بھی ریئل اسٹیٹ کرتا ہے، جو وٹکوف ہے، سارے ان کے رشتہ دار، وہاں پہ بھی وہ مناپلی چل رہی ہے اپنے بندوں کو لے کے آنا، کوئی سفارتکاری کا کوئی تجربہ وغیرہ ہے نہیں، مگر چونکہ اسرائیل اس جنگ میں چاہتا وہی ہے جو وہ اپنے پیادوں پہ گیم کھیل رہا ہے اور ٹرمپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ مگر اس جنگ میں مضبوط پوزیشن کے باعث ایران اب دفاعی معاہدے بھی کر رہا ہے، عمان کا انہوں نے دورہ کیا، روس کا انہوں نے دورہ کیا، پیوٹن سے وہ ملے، اب باقاعدہ پیوٹن سے ضمانت طلب کی، ان کو اپنی افزودگی کے حوالے سے بتایا، ان کو دینے کو تیار ہیں۔ تو یہ اب وہ اپنے معاہدے وغیرہ بھی کر رہے ہیں، وہ اوپنلی گھوم رہے ہیں، اور ٹرمپ وہاں پہ انتظار کر رہا ہے کہ جو ایران نے شرائط دی ہیں وہ ہم پرکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، ہماری ٹیم بیٹھی ہے، پوری ٹیم ان کی بیٹھی، ان کی جانچ پڑتال کی۔ ایران نے سامنے رکھا کہ ابنائے ہرمز کا کنٹرول ہم چھوڑ دیتے ہیں، آپ بھی چھوڑ دیں، ناکہ بندی ختم کر دیں، دیکھا جائے گا آگے جا کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے بات چیت ہوگی۔ مگر امریکہ نے صاف انکار کر دیا کیونکہ وہ ٹرافی ان کو دینا نہیں چاہتے، بار بار ہم ٹرافی پہ آ رہے ہیں، امریکہ کو چاہیے ایک ٹرافی۔ اب ناکہ بندی میں مزید تیزی کر دی گئی ہے اور ایران کو ہتھیار مل رہے ہیں، چین سے ہتھیار مل رہے ہیں۔ چین پہ جو 100% ٹیرف لگانے کا اعلان کیا گیا ہے کہ وہ اگر تیل خریدتا ہے ایران سے تو 90% تیل تو چین ہی خریدتا ہے، اور پرسوں ڈونلڈ ٹرمپ نے اشارہ دیا کہ ان کا ایک کنٹینر جو ہے، ایک بحری جہاز جو ہے وہ پکڑا گیا ہے جو چین سے آ رہا تھا ایران کا، اس میں جو ہے ایسا کیمیکل اور ایسے مواد تھا جو بیلسٹک میزائل وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ تو ان پہ اب مزید پابندیاں جو ہے وہ سخت کر دیں گے، مگر ایران کو چین نے اور روس نے
ہر قسم کی ٹیکنالوجی میں مدد کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی اور ساتھ سپورٹ بھی کیا۔ چین چونکہ خاموشی سے کام کرتا ہے، وہ اب بھی خاموشی سے لگا ہے۔ ان کو یہ ایک آدھ بحری جہاز کا پکڑا جانا یا روس کی طرف سے، وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ مسلسل ان ملکوں کی مدد کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اس خطے میں امریکہ کو ذلیل کرنا ہے، یہاں پہ ان کو پھنسانا ہے۔ وہ ان کو پھنسانے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور اب امریکہ نکلنا چاہ رہا ہے اور نکل نہیں سکتا۔ روس بھی وہی بدلہ لے رہا ہے جو یوکرین میں جو بائیڈن نے اور یورپی ممالک روس کے خلاف کر رہے ہیں۔ 5 سال ہو گئے وہ جنگ میں لگا ہوا ہے۔ اتنی آسانی سے روس بھی آپ کو اس جنگ سے نکلنے نہیں دے گا۔ بہترین موقع تھا، بہترین اپرچونٹی ہے جو امریکہ کے لیے کہ وہ نکلنے کی پوزیشن میں آ رہا ہے کہ آپ کو شرائط جو ہیں وہ ایران دے رہا ہے۔ ہم نے شروع سے ہی ناظرین یہی ڈسکس کیا کہ شرائط وہ ہوں گی جو ایران کی ہوں گی۔ امریکہ کی شرائط پہ کبھی بھی وہ مذاکرات نہیں کریں گے۔ اس مذاکرات میں کمزور پہلو اور کمزور ملک جو ہے وہ امریکہ ثابت ہوا ہے۔ اس کی سپر طاقت کی وہ طاقت بھی ختم ہو رہی ہے۔ اور جو 60% انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ان کے بیلسٹک میزائل کے ذخیرے تباہ کر دیے ہیں، ہم نے ان کے شہید ڈرون کے فیکٹریاں تباہ کر دی ہیں، ہم نے ان کی نیوی بحری اور فضائیہ تباہ کر دی ہے، اب خبریں انہی کے ادارے چلا رہے ہیں، انہی کی انٹیلیجنس رپورٹ ہے کہ 60% ان کا بیلسٹک میزائل کا ذخیرہ موجود ہے۔ اب بھی ان کے پاس ڈرون ٹیکنالوجی کارخانے موجود ہیں اور وہ وافر مقدار میں تیار کرتے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ ہم نے پرانا اسٹاک استعمال کیا ہے، سجیل کو خیبر شکر میزائل جو ہے، اور ساتھ ہم نے فتح 2 ہائپرسونک سپرسونک میزائل جو ہیں وہ ہم نے اب تک استعمال نہیں کیے، جس کی رینج بھی زیادہ ہے اور جو ہائپر سپیڈ 14 میگ اور 15 میگ 13 میگ اس کے برابر ہیں، جو اپنی سمت بھی بدلتے ہیں، درست نشانہ لگاتے ہیں، اور درست نشانہ لگانے کے لیے جو سیکیورٹی معلومات ہوتی ہیں وہ ان کو روس فراہم کر رہا ہے۔ نیویگیشن کا بیڈو 3 جو استعمال کر رہے ہیں مکمل طور پہ سیٹلائٹ، وہ ان کو چین فراہم کر رہا ہے۔ جی پی ایس سے مکمل طور پہ سائٹ پہ ہو گئے ہیں اور سیٹلائٹ چائنا کے استعمال ہو رہے ہیں۔ ایران کے اپنے بھی سیٹلائٹ ہیں مگر وہ اس قابل نہیں ہے جتنے سیٹلائٹ مضبوطی سے روس کے اور چین کے کام کر رہے ہیں۔ تو برابر وہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ مڈل ایسٹ میں آپ نے دیکھا کہ امریکی ایئر بیسز کو زیادہ نقصان پہنچا، اسی لیے ایک تو مڈل ایسٹ میں جتنے ممالک ہیں وہ کبھی بھی ایران کو اس حالت میں امریکہ چھوڑ دیتا ہے وہ برداشت نہیں کریں گے، جس طرح متحدہ عرب امارات کے صدر کے مشیر کا کہنا ہے۔ اسی طرح ناظرین اگر آپ کھلے دل سے تسلیم کریں تو سعودی عرب بھی نہیں چاہے گا کہ یہی پوزیشن ایران کی قائم ہو۔ ایران کے پاس تیل ہے، اگر ایران سے پابندیاں ہٹتی ہیں تو وہ بوسٹ کرتا ہے۔ انہوں نے اتنے ممالک پہ حملے کر دیے کہ وہ وہاں پہ چودھری ہے، اور یہ نقصان اسرائیل کو بھی ہو رہا ہے۔ اسرائیل نے حملہ کر کے غلطی کر دی ہے، ایران کا اپر ہینڈ ہے، اور ایران نے اپنی قیادت کی شہادتیں دی، اپنی سیاسی اور اپنی افواج کی، فضائیہ کی، بری کی اور بحری کی شہادتیں دے کر اپنے ملک کا دفاع کر رہے ہیں۔ بیلسٹک میزائل سے، ڈرون سے، ابنائے ہرمز جو ان کے پاس ایک ایٹمی معیشت کی ایک ایٹمی وار جیسا ہتھیار ان کے ہاتھ لگا ہوا ہے، پوری دنیا کی معیشت کو اس نے چوک کیا ہوا ہے، اور مڈل ایسٹ کے ممالک جو ان کے نشانے پہ ہیں۔ تو ان کے پاس ایسے ایسے پتے ہیں کہ دیکھیں ابھی وہ ایک ایسا پتا جس پہ وہ راضی تھے، امریکہ کو ذلیل کر رہے ہیں کہ ایٹمی پروگرام کو سائڈ پہ کر دیں، آج کر لیں گے، کل کر لیں گے، اپنے ملک سے باہر جانے نہیں دیں گے۔ جنگ سے پہلے وہ اس پہ راضی تھے، صفر انرچمنٹ پہ۔ ابھی صفر انرچمنٹ پہ وہ راضی بھی نہیں ہے کہ جتنی ہماری استعمال ہے اتنا ہم استعمال کریں گے۔ 0.3 کے قریب بتایا جا رہا ہے، اور یہ 440 کلو گرام کا جو یورینیم کی افزودگی ہے یہ روس کے حوالے کرنے کے لیے یا پاکستان کے حوالے کرنے کے لیے ایران تھوڑا بہت تیار ہو جائے گا، اس میں بھی ٹائم لگے گا، مگر چونکہ ایران کی معیشت کو کمزور کرنے کے لیے 90% جو ان کا تیل پہ ان کا انحصار ہے، ان کے کنوؤں کو خشک کیا جا رہا ہے، ان کی ناکہ بندی کی گئی ہے، ان کی کیپیسٹی 60-70% پہلے سے فل ہے۔ 13 ملین بیرل جو ہے وہ مزید چاہیے ان کو، اور اس میں 13 دن لگتے ہیں۔ 1 ملین پر ڈے بیرل جو ہے ایران اس میں سٹور کرتا ہے۔ تو امریکہ کو اندازہ ہے، مگر امریکہ تو 5 دن سے لگا ہوا ہے کہ 2 لاکھ بیرل مزید چاہیے، 5 لاکھ بیرل مزید چاہیے، اب 13 لاکھ بیرل پہ آ گئے کہ بس وہ ختم ہونے والے، ان کی معیشت ختم ہو گئی ہیں، وہ بیٹھ گئے ہیں، وہ چوک کر گئے۔ مگر ایران ناظرین مضبوط ہے اور مزید مضبوط ہونے جا رہا ہے۔ ان کے دوست جو ہیں ان کی کافی مدد کر رہے ہیں، اسپیشلی روس جو ہم کو دکھائی نہیں دے رہا کہ ان کی مدد کر رہے ہیں، مگر وہ جو بیلسٹک میزائل میں جو کچھ چاہیے، جو کچھ کیمیکل چاہیے، وہ چین اور روس ان کو پراپرلی برابر اس ٹائم پہ پہنچا رہا ہے۔ تو ایران کبھی بھی
ایسے کمپرومائز نہیں کرے گا جس میں اس کا نقصان ہو. وہ جنگ کو فوقیت دے گا کہ جنگ مزید چلے. ان کو پتہ ہے کہ امریکہ پھنسا ہوا ہے اور اب جنگ کے قابل اس حد تک نہیں ہے. اگر ہم پہ دوبارہ بمباری بھی ہوتی ہے تو ہم اس پوزیشن پہ ہیں کہ ہم دنیا کی معیشت کو بھی روک سکتے ہیں, مڈل ایسٹ کے ممالک کو دوبارہ بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں. پاکستان کے بیچ میں اپنے فائدے اور نقصان ہے کہ ایک تو ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات کافی اچھے ہو گئے ہیں. بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس پہ ہم کنٹرول پا سکتے ہیں. ایران کے ساتھ جو تعلقات پاکستان کے بنے ہیں 21, 22, 25 سال میں اس طرح کے بہترین تعلقات ہمارے کبھی نہیں رہے. مگر سعودی عرب کو ہم ناراض نہیں کر سکتے. سعودی عرب نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا. جو $3.5 بلین اس مشکل وقت میں متحدہ عرب امارات نے پاکستان سے لیے وہ ہمیں سعودی عرب نے فراہم کیے. آگے جا کے پاکستان میں اگر وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے اور پاکستان قطر کو, سعودی عرب کو, عمان کو, ایون کہ متحدہ عرب امارات کو, ان ممالک کو اگر پاکستان لے کے آتا ہے کیونکہ پاکستان کی پوزیشن بڑی مضبوط ہے اور پاکستان ڈیمونسٹریٹ کر کے ایک جنگ جیتا ہوا ہے, دنیا کو دکھا دیا ہے پاکستان نے. اور یہ ابھی پاکستان کی قابلیت جو پوری دنیا مان رہی ہے کہ پاکستان تیسری عالمی جنگ کو روک رہا ہے. مگر اس تیسری عالمی جنگ میں روکنے کے کردار پہ بعض عرب ممالک پاکستان سے ناخوش ہیں اور اس جنگ میں کھل کے ایران کی مذمت کرنا اور عرب ممالک کو سپورٹ کرنا وہ بھی پاکستان کے گلے پڑا ہے. تو 2 ممالک پاکستان کو اس ٹائم سے اس ٹائم پہ پریشان ہیں. ناظرین, پاکستان نے جو نامی گرامی میزائل ہے پاکستان کا فتح 2, پاک فوج کی جو راکٹ فورس ہے ان کی کمانڈ جو ہے انہوں نے اپنے طور پہ مقامی طور پہ تیار کردہ جو میزائل ہے جدید ترین فتح 2 کا کامیاب تجربہ کیا ہے, اس کو فائر کیا ہے اور کامیابی سے پاکستان نے وہ نشانہ بنایا. اسمارٹ ڈیفنس کے لیے ایک بڑا اہم قدم ہے. 400 کلومیٹر تک وار کرتا ہے, ریڈار سے بچ کے نکل جاتا ہے, ہائپر سونک کی کیٹیگری میں آ رہا ہے اور اس میں جدید ترین ایویانکس اور یہ چیزیں اس میں جو ہے وہ موجود ہیں. اور دشمن کے جو ٹھکانے ہیں, ان کا جو مین مقصد ہے دشمن کے جو گہرے ٹھکانے ہیں اور ان کے جو کمانڈ اینڈ کنٹرول, ان کے جو سنٹرز ہیں, پولز ہیں, ان کو یہ پلک جھپکتے جو ہے وہ تباہ کر سکتا ہے. ایک ناظرین یہ دشمن کو چکمہ دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور کلر جس طرح پاکستان کے JF-17 بلاک 3 تھے اس میں جو پاکستان نے سپر سونک میزائل استعمال کیے تھے, اب یہ فتح 2 وہی میزائلز ہیں. تو یہ تجربے ہم کر چکے ہیں کہ 29 مقامات کو جو پاکستان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے 29 مقامات انڈیا میں اودھم پور سمیت نشانے بنائے تھے, اس کے بعد انڈیا جو ہے وہ آرام سے بیٹھ گیا تھا. ان کا ڈیفنس سسٹم S-400 ان فتح 2 میزائلوں کو گرانے میں ناکام رہا تھا. ایک تو ان کی پرواز نچلی ہوتی ہے اور نچلی پرواز میں انہیں گرانا اور S-400 کا اس کو ریڈار میں اپنے لے کے آنا مشکل ہوتا ہے. پاکستان کی ایک بڑی کامیابی ہے. پاکستان کو جدید ڈرون اور میزائل پہ توجہ دینی ہوگی. ایسے ڈرون ہم نے روس اور یوکرین کی جنگ میں دیکھے کہ وہ کمرے میں گھس جاتے ہیں, ٹینک کی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں, برابر اپنے اہداف کو نشانہ بناتے ہیں. صرف یہ ڈرون نہیں ہے کہ ہم نے اڑا دیے اور دشمن کی ایک کمرے کو, ان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو, کمانڈ اینڈ کنٹرول روم کو ہم نے تباہ کرنا ہے. آج کل جو جنگ ہے ناظرین وہ یوکرین کی جنگ سے لوگ سیکھ رہے ہیں. ایران کی اس جنگ سے بیلسٹک میزائل میں اور ڈرون سے سیکھا جا رہا ہے, جبکہ پاکستان نے تو BVR ٹیسٹ کر کے پوری دنیا کو بتا دیا تھا اور اس سے پہلے بھی استعمال ہوئے. مگر پاکستان نے لمبی رینج میں, جو پہلے کہا جا رہا تھا کہ ڈاک فائٹ ہوئی ہے, کوئی ڈاک فائٹ نہیں ہوئی ہے. 200-250 کلومیٹر کے فاصلے پہ کون سی ڈاک فائٹ تھی؟ 70 فائٹر جیٹ, 72 فائٹر جیٹ, انڈیا کی جدید ترین 4.5 جنریشن کی اس میں رافیل تھے. پاکستان کے پاس JT&C 4.5 جنریشن کے. پاکستان نے الیکٹرانک وارفیئر 2019 میں جب ابھینندن کے MiG-21 کو گرایا تھا, اس ٹائم سے چائنا کے ساتھ الیکٹرانک وارفیئر میں پاکستان کافی آگے چلا گیا تھا. اور پاکستان نے سائبر حملے جو پاکستان کے نوجوانوں نے کیے. تو اسی طرح ناظرین پاکستان کو خیال کرنا پڑے گا کہ جو وہ ڈرون جو چیپ ڈرون ہوتے ہیں اور وہ ایک سولجر کا تعاقب کرتے ہیں, ان کو اپنے ٹھکانوں کے اندر اور گاڑیوں کے اندر ٹارگٹ کرتے ہیں, ایسی ٹیکنالوجی پاکستان کو حاصل کرنی پڑے گی. اب اس سے آپ کا اسمارٹ ڈیفنس ہوگا اور آپ اپنے ملک کا آسانی سے دفاع کر پائیں گے. بہرحال ایک پاکستان کی بڑی کامیابی ہے کیونکہ اب میزائل ٹیکنالوجی کا دور ہے, ڈرون ٹیکنالوجی کا دور ہے. جتنی آپ کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہوگی, اب زمین پہ جنگیں کم لڑی جا رہی ہیں. پاکستان کی جنگ آپ دیکھیں جو بھارت کے ساتھ ہوئی, حالانکہ بھارت کی بڑی زبردست فورس ہے, دنیا کی 4تھی نمبر پہ بڑی فورس ہے. اب تو ہماری ان کے ساتھ دشمنی ہے, ہم زیادہ تر کہتے ہیں کہ وہ کام کی نہیں ہے. دنیا کی بہترین آرمی اور فضائیہ میں اس ٹائم پہ بھارت شمار ہے. مگر پاکستان نے اس جنگ میں, پاکستان کی ٹیکنالوجی بہتر تھی,
پاکستان نے ایک کوانٹٹی پہ دھیان نہیں دیا، کوالٹی پہ دھیان دیا، اور چین کے سیٹلائٹ کو پاکستان نے استعمال کیا، جو پاکستان نے انڈیا کو اس میں مات دی. ایک پاکستان کا پوری دنیا میں ایک نام روشن ہوا، اور پاکستان کو اس سے ایک بڑی عزت ملی. جدید ٹیکنالوجی آپ کو جب تک آپ نہیں اپنائیں گے تو یہ آپ صرف فائٹر جیٹ پہ یا ایران کی طرح بیلسٹک میزائل پہ. اب ایران کو دیکھیں، اس کے پاس دفاعی ٹیکنالوجی ان کی نہیں ہے، فضائی دفاعی نظام ان کا نہیں ہے. ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنا اگر تیار کرتے تو S-400 کا، رشیا کی طرف S-500 کا، چائنا کا HQ-19 سسٹم، HQ-9 سسٹم جو پاکستان کے ساتھ ہے، آئرن ڈوم جو اسرائیل کے ساتھ ہے، ڈیونٹ سلنگ جو اسرائیل کے ساتھ ہے، آئرو-2 آئرو-3 جو اسرائیل کے ساتھ ہے، تھاٹ پیٹریاٹ، ان جیسے سسٹم اگر ان کے پاس ہوتے تو یہ ان کے ملک میں 150-200 فائٹر جیٹ ایک ساتھ نہ آتے، اور ان کے ملک میں یہ $300 ارب کی بربادی نہ کرتے. مگر ایران پابندیوں میں جکڑا تھا، اس پہ خرچہ بھی بڑا آتا ہے، اربوں ڈالر لگتے ہیں. انہوں نے اپنا زور جو ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، انہوں نے سارا زور ٹیکنالوجی کا جو شہید ڈرون تھے اور جو ان کا بیلسٹک میزائل تھا، انہوں نے ان پہ زور دیا. مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.